نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. محترم سامعین، پردے کا سلسلہ چل رہا ہے. تصور پردہ، دا کنسیپٹ آف پردہ، اس کا دوسرا پارٹ کا آغاز ہو رہا ہے. آج اس میں ہم دیکھیں گے کہ بناؤ سنگار کی حدود کیا ہے اور عورت کا سرکل آف ایکٹیویٹی، دائرہ کار کیا ہے. یہ دو چیزیں بھی پردے سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم سج دھج کر نہ پھرو جس طرح سے جاہلیت میں سج دھج کر پھرا کرتی تھیں. جاہلیت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کی حالت کو جاہلیت کہا گیا ہے. جاہلیت مینس الٹریسی نہیں بلکہ اگنورنس ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، سج دھج کر پھرنا اور ایکسپوز ہونا اور اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرنا، یہ جاہلیت کی علامت ہے. اینڈ وین ایور دس جاہلیت ورڈ از یوزڈ ان قرآن اور حدیث، اٹ ڈیفائنس ٹو اگنورینس اور اینٹی اسلامک. تو یہ غیر اسلامی چیزوں کا مظہر ہوتا ہے. جبھی بھی جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسلام کے بالمقابل استعمال ہوا کہ تم اس طرح سج دھج کر نہ پھرو جس طرح سے تم حالت کفر میں رہے جب کیا کرتی تھیں. خواتین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو بناؤ سنگار کی حدود کیا ہے، لمٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کو سنگار کرنا ہے لیکن اپنا سنگار ود ان لمٹس ہونا چاہیے، ود ان دا لمٹس آف ہر ہاؤس باؤنڈری. اس کے گھر میں ہی رہنا ہے. اب کئی عورتیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کو ہی بناؤ سنگار ہے، عورتیں نہیں کریں تو کون کریں. میری بہنوں، میں مانتا ہوں کہ سنگار عورتوں کو درست ہے لیکن اس کے لیمیٹیشنز کے ساتھ ہے. اب یہ سنگار میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں بھی یہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، بیوٹی پارلر جاتے ہیں، یہ بناؤ سنگار کی انتہائی گھٹیا اور غیر فطری صورت ہے. وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لیمیٹیشنز بناؤ سنگار کے لیے رکھی ہیں اس کے ڈیڈلی اگینسٹ جا رہے ہیں. جیسے آئیبروز بنانا، اسپا کرنا، یا پورے جسم کے بالوں کا نکالنا جو نکالنا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہوتے ہیں، فطرت کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرمایا اور یہ مردوں کی مشابہت بھی ہوگا. تو اس لیے خواتین خاص طور پہ خیال رکھیں کہ بیوٹی پارلر جا کر حد سے زیادہ اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، ود ان لمٹ آپ سجدہ رہیں، آئیبروز نہیں بنا رہے ہیں، غیر فطری عمل نہیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ کا یہ تیار ہونا مناسب ہے. لیکن جتنا بھی بیوٹی پارلر میں تیار ہوتی ہے وہ الٹا اسکن کو خراب کر دیتا ہے. آپ فطری طور پہ آپ اپنے سے جتنا تیار ہو سکتے ہیں اتنا تیار ہو جائیے. اور وہ اتنا تیار ہو کر کہاں، صرف اپنے گھر کے لمٹ میں ہی آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، غیر محرم کے سامنے نہیں. محرم رشتہ داروں کے سامنے نکل سکتے ہیں. اب محرم رشتہ دار کیا ہے؟ وہ باپ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، اس کو محرم کہتے ہیں. ایسے رشتہ دار جن سے نکاح حلال ہے، نکاح ہو سکتا، ان کو غیر محرم کہتا ہے. جیسا باپ ہے، سگا بھائی ہے، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، یہ سب اس میں آتا ہے. یہ محرم میں آتا ہے. غیر محرم اس کے علاوہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، محرم کے سامنے ہی نکلنا ہے، غیر محرم سامنے نکلنا ہی نہیں ہے. تو ہماری لیمیٹیشنز کتنی ہو گئی؟ ود ان دا ہاؤس باؤنڈری، گھر کے اندر ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جاہلیت کی طرح اگر تم سج دھج کر نکلو گی
تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو عذاب کی طرف دعوت دینا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ شادیوں میں بنس اور کر نکالتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، پردے کی پوری دھجیاں اڑ رہے ہیں میرے دوستوں۔ اس کا ہم خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام اتنا پاکیزہ اور معتبر نظام دیتا ہے، یعنی ویل ڈگنیفائڈ، اتنے زبردست نظام کو رکھتے ہوئے ہم لوگ آج پردے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں پردے کا مقصد کیا ہے، کہ عورت کو یعنی اس کو ریسپیکٹ دی جائے، اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کے پروٹوکولز ہیں کہ ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، ہر قیمتی شے کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ مثال طور پہ آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لیجئے میری بہنوں، ایک ہیرا قیمتی موتی ہے تو اس کو آدمی گھر کے اندر رکھتا ہے، گھر کے اندر نہیں بلکہ ایک اور الماری میں رکھتا ہے، الماری کے اندر ہی نہیں بلکہ اور اس کا جو خاص خانہ ہے تجوری میں رکھتا ہے۔ تو کوئی دیکھنے والا یہ کلام نہیں کرتا کہ آپ یہ ہیرے کو اتنی اندر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کلام نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا قدردان ہے کہ اپنے ہیرے یا موتی کی قدر جانتا ہے، اس کو قدر کے حساب سے اس کو رکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے خواتین یہ سمجھیں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے ہم معاشرے کی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا اہتمام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آداب بتایا، یہ ہم سمجھیں تو انسان کو پازیٹیو ویژن ملے گا۔ اس کے بجائے حد سے زیادہ گھوٹ کر رکھے ہیں، حد سے زیادہ تنگی کر کے رکھے ہیں، اس طرح سے جو آبجیکشنس آتے ہیں خواتین کے، یہ بیجا ہے، بجا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو مثبت پہلو میں لینا۔ دوسری چیز، فنکشنوں میں ایکسپوز نہ ہو، گھر کے باہر آؤٹ ڈور ایٹماسفیئر میں اپنی بیوٹی کو ظاہر کرنا ہی نہیں ہے، اور غیر محرم کے سامنے، تو یہ مسلسل گناہ ہوگا، اور جو آپ کی بیوٹی سے اٹریکٹ ہو کر گناہ کرے گا تو سمجھے کہ آپ مسلسل گناہ کا میٹر لگا لے کر پھر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹکی رہیں، اقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا گھر میں بیٹھ کر کیا کریں، وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللّٰہ، اور اللہ کی آیاتوں کا تذکرہ کریں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے کہ تمہاری ہر ایکٹیویٹیز کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، اپنے شوہر کے پیچھے تمہاری زندگی کیا ہے، تم کس طرح سے امانت کا پاس و لحاظ کر رہی ہو یا امانت میں خیانت کر رہی ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے تمہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ عورت کا سرکل آف ایکٹیویٹی، دائرہ کار اس کا گھر ہے، نہ کہ بیرون گھر۔ آؤٹ ڈور ایٹماسفیئر میں عورت کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ اسلام اس پردے کے رول کے تحت عورتوں کا جاب کرنا، عورتوں کا میئر بننا، عورتوں کا MLA بننا، یا عورتوں کا کچھ بھی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں یا آؤٹ ڈور ایٹماسفیئر کی ایکٹیویٹیز ہوں، یہ تمام چیزیں غلط قرار پاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج حال ہی ہو گیا ہے مسکنسیپشن رہنے کی وجہ سے، ارے ہم برقع پہن کے کر رہے ہیں نا، ہم بولتے ہیں اس طرح سے، تو برقع پہننا ہی پردہ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف ایک پارٹ آف پردہ ہے۔ آپ پردے کی حدود کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پردے کی پابند رہ کر آؤٹ ڈور ایٹماسفیئر میں میری سروس دے رہی ہوں، تو یہ بالکل بیجا بات ہے اور اسلامی اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پالیں، ٹک جائیں، چمٹ جائیں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیے سورہ احزاب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پا لینا۔ ہم اکثر بولتے ہیں کیا گھر میں مرے بھائی، تو اس لیے گھر میں ہی ٹکے رہنے کا نام ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اونلی یعنی women should come outdoor atmosphere, in outdoor atmosphere only in emergencies، اس کا نام ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ کہ مزاج خراب ہے، ہیلتھ پرابلم کے لیے آپ دواخانے بتانے کے لیے باہر آ سکتے ہیں، گھر میں کوئی زہریلی چیز آ گئی اس سے بچنے کے لیے باہر آ سکتے ہیں، آپ سفر پر جانا ہے اس کے لیے باہر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں عورتوں کے ساتھ لمیٹیشن سے، باؤنڈریز، اس کا نام پردہ ہے۔ اب بتائیے جب کوئی سیاسی میدان میں اترتے ہیں
جاب کے لیے آتے ہیں، اور جاب بھی یاد رکھیے جو بیوہ ہیں یا بالکل ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تب وہ ایمرجنسیز میں نکل رہے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن شوقیہ طور پہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ اللہ کو کیا حساب دیں گے پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، ان کا کام گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ وقرن فی بیوتکن، پڑھی لکھی خواتین اکثر کہتے ہیں ہم گھر میں پڑھے لکھے رہ کر کیا کریں؟ ارے شوہر کی اطاعت کریں، بچوں کی تربیت کریں، اللہ رسول کا تذکرہ کریں، احادیث پر عبور حاصل کریں، تفسیریں پڑھیں، اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا تذکرہ کریں، اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو سنواریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آؤٹ ڈور ایٹماس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جاب کیوں نہیں کیا، تم سیاسی میدان میں کیوں نہیں آئی، تم ایئر ہوسٹس کیوں نہ بنی، تم ایسا کیوں نہیں کرے۔ آپ دیکھیے تصور نہیں ہونے کی وجہ سے اسپورٹس میں ہر جگہ برہنہ لباس پہن کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور پردے کی سخت پابندی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔